الحمد للہ وکفى سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین۔ برادران اسلام و معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جس کا تعلق نماز سے ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین۔ صلاۃ کے معنی نماز کے ہیں اور معراج کے معنی معراج یعنی اللہ کے دربار میں حاضری۔ تو حدیث کا پورا ترجمہ یہ ہوا کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ لغت میں معراج کے معنی اوپر چڑھنا، بلند ہونا، لیکن شریعت مطہرہ میں معراج آسمانی سفر کو کہتے ہیں، جس میں آقا نامدار سرور کونین فخر دو عالم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عجائبات قدرت کو دیکھا ہے، ذات باری کا مشاہدہ کیا اور پنج گانا نماز کا تحفہ لے کر دنیا کی طرف واپس آئے، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ خدائی دربار میں حاضر ہونا معراج کہلاتا ہے۔ تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، یعنی نماز پڑھتے وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ شافع محشر، ساقی کوثر، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ کسی کو اسی وقت دیکھ سکتا ہے جب اس کے پاس حاضر ہو۔ تو حاصل یہ نکلا کہ نماز میں انسان خدا کے دربار میں اللہ کے سامنے حاضر ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہو اور یہ ارادہ اور نیت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ارادہ تو ضرور کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ تو ہر حال میں ہی دیکھ رہا ہے، نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ بہرحال جب کسی معزز مجلس کے اندر انسان جاتا ہے یا کسی اعزاز والے انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دنیاوی دستور بھی ہے کہ اس کے سامنے نہایت ہی ادب اور احترام اور بڑی توجہ کے ساتھ میں آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم کو ایسے کھڑا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، وہ پوری کائنات عالم کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی اور ربوبیت کو ذہن میں رکھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور جیسے ہم نماز کے اندر ہاتھوں کو باندھتے ہیں سامنے، تو یہ طریقہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ آئندہ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی دنیاوی صاحب اقتدار یا کسی عالم یا کسی فاضل کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑے معزز اور صاحب اقتدار یہ بہت سے علماء کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہاتھوں کو اوپر نیچے کر کے نیت باندھ رکھی ہو۔ تو یہ حیت جو ہے، یہ کیفیت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
دوسری بات یہ ہے، بہت سے لوگ جب تکبیر ہوتی رہتی ہے، نماز کے لیے تیاری ہوتی رہتی ہے، تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اصولاً وہ بھی ناجائز اور غلط ہے، کیونکہ اللہ اکبر کہہ کے جب پہلی تکبیر کہی جائے گی اس کے بعد ہاتھ باندھے جاتے ہیں، تو اس طرح کی جو ہے غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ مسجد میں تو ہم اللہ ہی کے سامنے ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ استعمال کرنا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور 24 گھنٹے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں گزارنے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو جیسے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور اس صورت میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے اسے میں کل کی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تنہا نماز پڑھیں۔ آج اسی صورت کو بیان کرنا ہے کہ جب ہم اکیلے نماز پڑھیں تو کیا کرنا پڑے گا۔ امام صاحب کی اقتداء میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں اور اپنی نماز میں فرق ہے تھوڑا سا، تو کل وہ عرض کیا گیا تھا امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ، آج اکیلے نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو اچھی طرح سے سماعت فرما لیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، غسل اور وضو سے جو ہے پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے میں بتا دوں گا آگے چل کے۔ ابھی تھوڑی سی فضیلت اور اس کا طریقہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو وضو بنا کر، بہتر بات یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے چلیں، تو اس میں جتنے قدم آدمی چلے گا ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے۔ چاہے جائے کہ مسجد میں وضو کرنا بھی جائز ہے، کوئی دقت دشواری والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے جائے۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد تو یہ ہے کہ جن نمازوں سے پہلے، جن فرضوں سے پہلے جن نمازوں کے اندر سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ان سنتوں کو اپنے گھر سے پڑھ کے جائے تو اور بھی مزید ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ فجر میں ہیں، ظہر میں ہیں 4 رکعت، 2 رکعت فجر میں ہیں، اسی طرح سے عصر کی بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی جو پہلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہوگا بہرحال۔ تو جب مسجد تشریف لے جائیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ داہنا قدم پہلے مسجد کے اندر رکھیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر بائیں پیر سے جوتا نکالیں، اور اگر جوتا ساتھ لے جانا ہو تو بائیں ہاتھ سے جوتا لے جائیں۔ یہ خیال رہے کہ اگر مسجد میں کہیں اندر جوتا رکھنا ہے تو کہیں اچھی جگہ پہ نہ رکھیں، بلکہ جو غیر مستعمل جگہ ہے وہاں رکھیں، اور بہتر بات یہ ہوگی کہ اگر تھوڑا سا جوتوں میں شک شبہ ہو تو جوتوں کو اپنی جگہ رکھ کر کے ہاتھ دھو لیں، بہتر بات ہوگی۔ ویسے اگر سوکھے ہیں اور پاک ہیں تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب مسجد میں بالکل اگلی صف میں جا کر بیٹھیں یا کھڑے ہوں۔ پہلی صف میں جو ثواب ملتا ہے وہ اس سے پچھلی صف میں ثواب نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر تمہیں پہلی صف کا ثواب بتا دوں یا امام کے پیچھے کا ثواب بتا دوں تو تم آپس میں لڑ پڑو گے۔ امام کے پیچھے تو ایسے آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے کہ جو اگر خدا نہ خواستہ نماز میں کوئی کوتاہی یا کوئی دقت یا کوئی بھول چوک ہو جاوے یا وضو ٹوٹ جاوے، حدث لاحق ہو جائے امام کو، تو دوسرا آدمی امامت کرا سکے، کوئی عالم ہو، فاضل ہو، حافظ ہو، جو ان مسائل سے واقف ہو، ایسے آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگلی صف میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا مستحق کرے گا،
اولا اور افضل ہے۔ اگر وقت کافی ہو، نماز میں وقت ہے ابھی، تو 2 رکعت تحیۃ الوضو اور پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ یہ خیال رکھیں کہ فجر میں نہیں پڑھی جائیں گی۔ فجر میں اگر اذان سے پہلے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہنچے ہو تو تہجد کی نماز پڑھی جائے گی، یا اس وقت میں تحیۃ الوضو بھی پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اذان ہونے کے بعد میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ہی مغرب کی نماز میں ہمارے یہاں عموماً اذان کے فوراً بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے اس وقت میں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے جو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھ سکے۔ یہ نفل نمازیں ہیں، اگر پڑھ لے گا تو ثواب مل جائے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں بآسانی آدمی پڑھ سکتا ہے، تھوڑا سا پہلے پہنچ جائے تو جن اوقات میں ٹائم مل جاتا ہے اس میں اچھا ہے، کچھ نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور نفل نمازوں سے ہی اللہ تبارک و تعالی قربت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وقت کم ہو یا کچھ جلدی ہو تو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کو مطلب چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اگر فجر کا وقت ہے تو 2 رکعت سنتیں پڑھیں، اگر ظہر کا وقت ہے تو 4 رکعت سنتیں پڑھیں۔ مثلاً اگر ظہر کے وقت میں مسجد پہنچے تو ادب کے ساتھ قبلہ رو کھڑے ہوں، دونوں پیروں میں کم از کم 6 انگل کا فاصلہ ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ 4-5 ویڈیو جو ہے اس طرح کی بن رہی ہیں کہ ان میں ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب ہوگا، لیکن ہیں بڑی کام کی چیزیں، کیونکہ ایمان کے بعد میں سب سے بہتر جو ہے، سب سے عظیم الشان جو عمل ہے اور جو عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے نماز ہے، اور نماز سے ہی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر لنک بھیجنا یاد نہ رہے تو ویڈیو کو جو ہے چینل پہ دیکھ لیا کریں، ابو الفضل فیض کے نام سے چینل ہے، اس پہ آپ کو یہ سب کچھ مل جائیں گے، اور بھی بہت سی کام کی چیزیں ملیں گی۔ اور بھئی جو حضرات نئے ہوں وہ مہربانی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو جب آپ یوٹیوب کھولیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ بہرحال اب قبلہ رخ کھڑے ہوں اور دونوں پیروں میں کم از کم 6 انگل کا فاصلہ ہو، اور نظر سجدہ گاہ پر ہو، یعنی جس جگہ سجدہ ہمیں کرنا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اپنی حالت پر لٹکے ہوئے ہوں، اور اس طرح سے نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت، وقت قبل ظہر، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں جو اردو میں یہ سمجھانے کے لیے کہے ہیں، ورنہ دل کے ارادے سے ہی نماز ہو جاتی ہے، دل میں ان چیز کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ جس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، یا عیدین کی ہے، یا وطر ہے، یا نماز کسوف ہے، خسوف ہے، کوئی سی بھی نماز ہو، جس نماز کو ادا کرنا ہے اس کا ارادہ کرنا یہ ضروری ہے دل سے، تو اس لیے دل سے ارادہ کرنا ان الفاظوں کا ضروری ہے۔ اور قبلہ رخ کھڑے ہو کے اس کے بعد میں کہیں اللہ اکبر، یہ کہہ کر اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کان کی لو تک ہوں، جو باریک سی ہلکی سی وہ نرم سی وہ ہوتی ہے کھال۔ پھر ناف کے نیچے اس طرح باندھ لیں کہ بایاں ہاتھ نیچے ہو اور دایاں اس کے اوپر ہو، اور وہ بھی اس طرح سے کہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کا گھیرا بنا کر ہاتھ کے پہنچے پر رکھیں، اور باقی 3 انگلیاں سیدھی بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں۔ اس کے بعد میں پھر پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اسے پڑھنے کے بعد میں پھر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہیں، پھر کوئی دوسری صورت ملائیں۔
مثلاً 4 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا ضروری ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے، اور نوافل اور سنن باقی سب نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 رکعت ہوں یا 3 رکعت ہوں، سب میں سورت ملانا ضروری ہے۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں ضروری ہے سورت ملانا، اور 2 جو آخری والی ہوں گی یا 1 ہوگی جیسے مغرب کی نماز ہے، 2 ہوں گی تو جیسے عشاء کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، تو وہ دونوں کی دونوں خالی پڑھی جاتی ہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کر دیتے ہیں فرض نمازوں میں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، بیچارے بہت سے جو ہے ناواقف ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے، تو وہ تمام کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا دیتے ہیں۔ بہرحال قرأت کے بعد میں، یعنی دوسری سورت ملانے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے، اور بھئی ایک گزارش اور خاص طور سے ہے، اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور پوری کائنات عالم کا پیدا کرنے والا ہے، خلاق جہاں ہے۔ اس لیے دل کے اندر اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی ربوبیت کا ہمارے دل میں تھوڑا سا احساس ہو کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی کو ماوا و ملجا بنا کر کے کھڑے ہوں، اور تھوڑا سا دل میں خوف ہونا چاہیے۔ بہرحال ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولاً کہ اللہ اکبر کہہ جیسے ہماری زبان پہ آئے یا کانوں میں آواز آئے تو ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ کیفیت تو ہماری ہو نہیں پاتی، ایمان ہمارے کمزور ہیں، لیکن پھر بھی خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال کا تھوڑا سا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اب رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جانے کے بعد میں گھٹنوں کو مضبوط پکڑ لیں اچھی طرح سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہی ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر ہاتھ نیچے کو پھسل جاتے ہیں، یہ غلط ہے طریقہ۔ سنت جو ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ گھٹنوں کو اچھی طرح سے پکڑ لیں، اور نظر پیر کے انگوٹھوں پر ہو، رکوع کے اندر پیروں کے انگوٹھے پر نظر رکھیں، اور یہ خیال رکھیں پیٹھ اور سر اتنا جھکیں کہ وہ برابر ہو جائیں، نہ بہت زیادہ نیچے کو ہوں نہ بہت زیادہ اوپر ہوں، یعنی انسان کا دھڑ اور سر یہ دونوں ایک لیول میں ہونے چاہیے، اور کمر بھی بیچ میں سے اٹھی ہوئی نہ ہو، کمر کا بھی لیول ایک ہو۔ اگر کوئی آدمی تختہ رکھے تو وہ بالکل سیدھا رہے۔ اس کے بعد میں پڑھیں رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ جیسا موقع ہو۔ اس کے بعد میں 1 مرتبہ کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، پھر 1 مرتبہ کہیں ربنا لک الحمد، پھر بہتر بات یہ ہوگی کہ 1 مرتبہ حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی، یہ قومے کی دعا ہے۔ تو اب کھڑے ہو گئے، یہاں ایک مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، اسی کو قومہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ذرا سا اوپر کو ہوئے اور وہیں کے وہیں سجدے میں چلے گئے، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ وضو کرنا، کھڑے ہونا، مسجد میں آنا، سارا اکارت اور بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، نماز کی حالت میں رکوع سے کھڑا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ پہلے ضروری تھا۔ جیسے سورہ فاتحہ کے وقت قرأت ملاتے وقت سیدھا کھڑا ہوا تھا، اگر کوئی بیماری یا کوئی عذر نہیں ہے تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو سمجھے نماز خراب ہو جاتی ہے، اسی کو قومہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے گئے، وہاں سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ دھیان رکھیں کہ پیر کے نیچے زمین سے لگے رہیں، پیر جو ہیں پیر کے پنجے، انگلی بھی اور انگوٹھا بھی،
یہ دونوں زمین پہ ٹکے رہنے چاہیے۔ بہت سے بیچارے خطا کر دیتے ہیں، انہیں